السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، آج ہم جو نیا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں حمزہ کا، ہم نے اس سے قبل جو قاعدے ہم نے پڑھے تھے وہ ہم نے پڑھے تھے ایک حمزہ حمزہ ایک وہ حمزہ تھا جس کے اوپر ہم نے ام، ایک وہ حمزہ تھا جس کے اوپر جزم تھی، اور اس کو ہم نے ماقبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دینا ہمیں جائز قرار دیا۔ دوسرا حمزہ وہ تھا جو مفتوح تھا، اور اس سے ماقبل پر جب مفتوح تھا اور اس سے ماقبل پر آپ کے یا تو پھر وہ مدموم تھا یا پھر وہ مکسور تھا، تو ہم نے اس کو ماقبل کی حرکت کے موافق بدل دینا، وہ بھی جائز تھا۔ پہلے کا قانون کا نام راسن تھا، اور دوسرے کے قانون کا نام میارن تھا۔ سوری، میارن نہیں، جو انن، ٹھیک ہے۔ پہلی جو اس کی اگزامپل تھی جو انن، اور دوسری اگزامپل میارن تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس تیسرے قاعدے کا نام جو ہے وہ مقروون تھا، مقروون ہے۔ مقروون کیا ہے؟ جب حمزہ متحرک ہو۔ اب اسے فرق نہیں پڑتا کہ حمزہ پر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی ہو، بس حمزہ متحرک ہونا چاہیے، اور اس کا ماقبل واو اور یا مدہ زائدہ، یعنی کہ واو مدہ یا یا مدہ ہو، ٹھیک ہے۔ واو مدہ یا یا مدہ ہو، یا یا تسخیر ہو۔ تسخیر جو ہوتی ہے، یا تسخیر کس کو کہا جاتا ہے؟ یا تسخیر اس کو کہا جاتا ہے جو کسی اسم کے آخر میں لگ کر اس کے چھوٹے ہونے یا اس کو کمتری کرنے میں، کم کرنے میں، یا پیار و محبت کے معنی میں پیدا کیا جاتا ہے، اس کو یا تسخیر کا کہا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کو کم کرنے میں یا کسی چیز کی زیادتی کو بیان کرنے کے لیے وہ جو یا لگائی جاتی ہے، اس کو یا تسخیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل حمزہ متحرک سے پہلے یا واو مدہ یا مدہ ہو، اور یا مدہ واو مدہ زائدہ ہو، یا تسخیر ہو، تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے، یعنی آپ اس سے پہلے والے کی جنس سے بدل دینا آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابدال کے بعد ادغام واجب ہے، یعنی کہ جب آپ اس کو بدل دیں، ابدال کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ اس کو بدل دیں تو بدل دینے کے بعد آپ کا اس کے اوپر ادغام کرنا جائز ہے، واجب ہے، سوری، ادغام کرنا واجب ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی لیٹر آ جائیں گے تو پھر دونوں لیٹرز کو ادغام کر دینا ہمارے لیے واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ جیسے لفظ ہے مقروون، مقروون ہے، اسی طرح سے خطیتن ہے، اور اسی طرح سے افیسن ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو لفظ ہے مقروون، جو لفظ تھا یہ مقروءن تھا، مقروءن۔ اس سے پہلے حمزہ متحرک سے پہلے کیا ہے؟ واو مدہ ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہاں پہ واو مدہ ہو، حمزہ متحرک سے پہلے واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو۔ اس سے پہلے مقروءن تھا تو اس کے اندر واو مدہ تھی، اور اس کے بعد حمزہ متحرک آئی، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ ہم ماقبل کے کس سے بدلا؟ واو سے واو سے، واو سے ماقبل کے، یعنی ہم نے ماقبل اب، ماقبل کی جنس سے۔ ہاں جی، ہم نے اب لیٹر سے بدلنا ہے، ہم نے اس کی حرکت کے موافق نہیں بدلا، ہم نے اس لیٹر سے بدلنا ہے۔ اب وہ واو مدہ تھا پیچھے، تو ہم نے اس کو بھی واو بنا دیا، یعنی واو مدہ تھا، ہم نے اس کو بھی واو بنا دیا۔ اگر یا مدہ ہوگا تو ہم حمزہ کو کیا بنا دیں گے؟ یا 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 بنا دیں گے۔ مدہ، اگر یا مدہ نہیں، یا، اور اگر واو مدہ یا ہوگا تو ہم حمزہ کو کیا واؤ بنا بنا دیں گے؟ اگر واؤ واو بنائیں مدہ گے ہوگا اور تو واو تشدید بنا ہوگی۔ واو مدہ ہوگا تو واو بنے گا، اور یا مدہ ہوگا تو حمزہ یا یا بن بنے جائے گا۔ یا یا بنے میم گا۔ اس میں واؤ مدہ کون سا ہے؟ مقروءن میں مقروءن کے اندر یہ واو مدہ ہے نا، کون سا؟ یہ والا را کے بعد جو یہ جو پیش ہے، پیش کے بعد بھی واو ہے، یہ واو مدہ ہے نا۔ پیش کے بعد جب واو ساکن آئے تو اچھا وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ یہ آپ کا اچھا تجوید کا قانون ہے نا میم جیسے کہ واؤ
تجوید کا قانون ہے نا کہ جب آپ کی پیش और کے हाँ بعد वाव جب का واو ساکن آ جائے تو واو مدہ ہوتی ہے، हम्म, اور اگر زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتی ہے، اور زید کے بعد اگر یا ساکن آ جائے تو پھر وہ या आ जाएगा یا مدہ ہوتی या ہے، मतलब ٹھیک ہے نا؟ تو अच्छा یہ या آپ کا मतलब ठीक है یہاں پر मैम, یہاں ठीक है پر یہ واو मैम. مدہ ہے، یعنی کہ پہ آپ کی ठीक. حمزہ متحرک، حمزہ لازمی طور پر آپ کا متحرک ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے آپ کا واو مدہ یا مدہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ واو مگر مدہ یا میم مدہ کو، جی ان دونوں کو یعنی کہ جیسے یہ واؤ کے اوپر نہیں ہے، اس کے اوپر پیش ہے، ان یعنی کہ ان دونوں کو جب اکٹھا کرتے ہیں تھوڑا سا لمبا کر کے پھر پڑھتے ہیں، اس کو پھر کہتے ہیں واؤ مدہ، ہاں جی جیسے آپ تجوید کے اس کے مطابق بتا ہاں رہی جی، تجوید کے مفروض رول کے مطابق جس طرح سے کافی رون، رون واو آ گیا نا، رون واو پر جی. جزم تھی، اس سے پہلے پیش تھی، ٹھیک ہوں ہے؟ ہوں تو اس وہ جو ہے وہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے کیا کیا، حمزہ متحرک ہے، اس سے پہلے واو مدہ آئی، ہم نے حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ کو کس سے بدل वाव دیا؟ से واو سے بدل دیا، اور वाव پھر ان دونوں حروف کا جب ابدال کر لیا یعنی بدل دیا، تو بدلنے کے بعد کیا کرنا ضروری ہو گیا؟ इदगाम ادغام کرنا इदगाम करना کیا ہو वाजिब گیا؟ हो गया واجب ہو گیا۔ वाजिब 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 تو हो یہ गया آپ کا مکرو ان سے آپ کا بن گیا، یہ لفظ بنا تھا آپ کا مکرو ان سے، کیا بنا؟ مکرو، دو واو ہو मकरूबन گیا، مکرو मकरूबन ان، مکرو ون ون ہو گیا، ون मकरूबन مکرو ون، मकरूबन हम्म. मकरूबन مکرو ون ہو گیا، پھر ہم نے ان دونوں واو کو اکٹھا کر دیا تو ہمارا بن گیا مکرو ون۔ ठीक है. یہی اس قاعدے کا نام ہے، مکرو ون۔ یہ हम्म. مکرو ون کیا تھا لفظ؟ मकरूबन. مکرو मकरूबन ان، ٹھیک है؟ اب دیکھیں، मकरूबन था اب دیکھیں قرآن کے اندر آپ پڑھتے ہیں خطیئتن، خطیئتن آپ دیکھتے ہیں نا، وہ خطیئتن اگر آپ اس کو خطی خطیئتن پڑھتے تو تب بھی درست تھا، निकालो निकालो. ٹھیک ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ قرآن کے اندر خطیئتن لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کا ادغام کرنا، اس کا ادغام سوری اس کو بدلنا جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ آپ کو یہ نہ سوچے کہ قرآن کے اندر یہ کیوں ایسے لکھا ہوا ہے، قرآن کے اندر ایسے اس کو بدلا کیوں نہیں گیا، اس کا یہ قانون جائز ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خطیئتن ہے، اور یہ قرآن کے اندر آپ دیکھتے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے خطیئتن، کیونکہ یہاں پر حمزہ موجود ہے، حمزہ متحرک ہے، اس سے ماقبل ہمارے پاس کیا ہے؟ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، اور پھر جب بدل دیا جائے بدلنے کے بعد دونوں حروف کا ادغام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو بدلا جاتا تو یہ ہوتا خطیتن، کیا ہوتا؟ خطیتن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا ورڈ ہے جی، اور افیسن، افیسن، افیسن ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حمزہ، ہم نے کہا تھا حمزہ متحرک ہو، تینوں اگزامپل موجود ہیں، یہاں پر حمزہ پر تنوین ہے، یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، اور یہاں پر حمزہ پر زیر ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ حمزہ متحرک ہونا چاہیے، پہلے دو قوانین کے اندر پہلے میں حمزہ ساکن تھا، دوسرے کے اندر حمزہ مفتوح تھا، یہاں پر انہوں نے کہا کہ بس حمزہ متحرک ہونا لازم ہے۔ یہاں پر حمزہ پر تنوین ہے، یہاں پر حمزہ پر زبر ہے، اور حمزہ پر زیر ہے، یعنی حمزہ متحرک ہے، اور اس سے پہلے ہمارے پاس واو مدہ یا مدہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ہمارا کیا بن گیا؟ افئی اسن ہے، افئی اسن، یہ یہاں پر یہ جو یا ہے یہ کیا ہے؟ یہ یا تصغیر ہے، یہ یہاں پر یا تصغیر ہے، کیونکہ یہ والی یا نہ تو آپ کی یا مدہ، یہ والی یا مدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ افئی اسن ہے، تو ہم نے اس حمزہ کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، اور پھر ان دونوں حروف کا ادغام کرنا واجب ہو گیا، ہمارا بن گیا افیسن، ٹھیک ہے؟ وہ حرکت وہی ہم یوز کریں گے جو حمزہ کی ہوگی، ہم نے پیچھے والے پر بھی ایسا ہی کیا تھا، ہم نے جب اس کو بدلا تھا تو ہم نے یا کو وہ یعنی کہ ہم نے اس لیٹر کو وہ حرکت دی تھی جو ہمارے پاس حمزہ کی تھی، یہاں پر بھی ہم لوگ حرکت وہی دیں گے جو کہ حمزہ کی ہوگی، ٹھیک ہے جی؟ آج کا یہ قانون آئی تھنک کہ آپ لوگوں کے لیے یہ بہت ہے، ٹھیک ہے؟ جی بس میم ایک انشاءاللہ، سوال ہے جی میم ایک سوال یہ جو واجب ہے واجب اور لازم مطلب اس میں جائز تھا یہ واجب ہے واجب تو ادغام ضروری واجب یعنی ہے، کہ ہاں ادغام ادغام واجب ہے، واجب ہے نا ادغام واجب ہے، لیکن جو بدلنا جو ہے وہ جائز ہے، وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
اس میں کیا ڈفرینس ہوا بدلنا اور اس میں، مطلب یعنی کہ